رینسم منی کے ذریعے آقا علیہ السلام نے آزادی کا طریقہ بتایا، ایکسچینج آف پریزنرز کے ذریعے آقا علیہ السلام نے آزاد کر دینے کا طریقہ بتایا، غزوہ بدر کے جب 70 کفار قیدی بن کے آئے، انہیں 10 مدینہ طیبہ کے بچوں کو تعلیم دینے کے عوض آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیا کہ صرف 10 مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا جو سکھا دے وہ بغیر رینسم منی کے، بغیر معاوضے کی رقم کے انہیں آزاد کر دیا جائے، اور آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیا اس طرح بجائے غلام رکھنے کے۔ تو اسلام نے اس بات کو ترجیح نہیں دی کہ غلام بنایا جائے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کو اسلام نے پریفرنس دی، بجائے غلام بنانے کے غلاموں کو آزاد کرنے کو اللہ رب العزت نے آیات قرآنی کے اندر ایک بہت بڑا عظیم اجر رکھنے والا، فضیلت رکھنے والا، ثواب رکھنے والا ایک عمل اور عبادت قرار دیا۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، گردن کو آزاد کرنا، اس کو اسلام نے بہت بڑا اجر والا عمل قرار دیا۔ غلاموں کو آزاد، اسلام نے غلام بنانے کی بجائے غلاموں کو آزاد کرنا سکھایا۔ غلامی کو ایز این انسٹیٹیوشن رواج دینے کی بجائے غلاموں کو لبریٹ کرنا، ان کو انڈیپینڈنس دینا، انہیں فریڈم دینا، اس انسٹیٹیوشن کو، اس لا کو، اس کنسپٹ کو انٹروڈیوس کرایا پوری کائنات میں۔ اور جو لوگ چھوٹ کے آزاد ہو کر کسی سبب سے نہ جا سکیں، چونکہ دوسری ریاست بدستور سٹیٹ آف وار میں رہے، ہوسٹیلٹی میں رہے، باقاعدہ حالت جنگ میں رہے اور آزاد نہ ہو سکے کسی اور سبب سے بھی، تو ان کو رکھنا تو تھا۔ اب بڑے بڑے قید خانے نہیں تھے، پریزنز نہیں تھے کہ انہیں قیدی بنا کے رکھا جائے، اس وقت سٹیٹس کے وسائل نہیں تھے، لہذا لوکل لوگوں کو، جہاد کرنے والوں کو پرائیویٹ کسٹڈی میں ان کو دے دیا جاتا۔ تو اسلام کا تصور، جو اسلام میں غلامی کا تصور بدل گیا، اور ریفارمیشن کے بعد آ کے جو شکل بنی ریفارمز کے بعد، وہ یہ اٹ بیکیم اے پرائیویٹ کسٹڈی انسٹیڈ آف پٹنگ دیم انٹو پبلک کسٹڈی، انٹو اسٹیٹ کسٹڈی۔ اسٹیٹ کے پاس بڑے بڑے پریزنز نہیں تھے، قید خانے نہیں تھے کہ اسٹیٹ کسٹڈی میں رہتے، پھر ان کا کھانا کھلانا، ان کو لباس دینا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ایک پبلک ایکسچیکر، بہت بڑا فنڈ اور بہت بڑا بجٹ ریکوائرڈ تھا، وسائل نہیں تھے ابھی، لہذا انسٹیڈ آف اسٹیٹ کسٹڈی کے ان کو پرائیویٹ کسٹڈی میں دے دینا، یہ تصور تھا ریفارم ہو کر جو سلیوری کا، ورلڈ وائڈ سلیوری کا اسلام میں تبدیل کو لو کر آیا۔ اور جن کی کسٹڈی میں دیا انہیں کہا کہ غلام، وہ بات کہنے والا ہوں یہاں حدیث کے ذریعے کہ جو خود کھاتے ہو وہی غلام کو کھلاؤ۔ اس تاریخ انسانیت میں کسی تہذیب و ثقافت میں، کسی ریاست میں، کسی دور کے اندر بھی غلاموں کا یہ سٹیٹس نہ تھا کہ مالک کو، جو اس کا کسٹوڈین ہے، اب کسٹوڈین کو کہا گیا جو کھاتے ہو وہی اپنے سلیوز کو یعنی غلاموں کو کھلاؤ، عبد کو کھلاؤ، جو پیتے ہو وہ ان کو پلاؤ، جو لباس پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر تکلیف نہ دو، انہیں شادی کا حق دے دیا گیا۔ اور اگر کما کے ایک قیمت مقرر کر لیں اور تمہیں پیمنٹ کر دیں تو آفٹر پیمنٹ آزاد کرنے کا بھی رائٹ دے دیا گیا۔ اور جو یہ بھی نہ کر سکیں پھر اسلام نے مختلف کفارے بنا دیے۔ اگر روزہ توڑ بیٹھو تو سب سے پہلے غلام آزاد کرو، اگر صدقہ خیرات کرنا چاہو تو سب سے اعلیٰ صدقہ خیرات غلام کو آزاد کرنا ہے۔